میں تمہیں جلوہ یار کی رانائیاں نظر آئے گی. جاؤ پکنک کرو, سب کچھ کرو, انجوائے کرو, بس گناہ مت کرو, نعت پڑھو, گانا مت گاؤ, وہ مخلوق کو دیکھو, اللہ کا جمال اس کا تصور کرو, اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو. 70 سال تک ذکر کرنے کا جو ثواب نہیں ملتا, ایک لمحہ اللہ کی تخلیق اور قدرت میں فکر کرنے پر اللہ وہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے جاؤ کرو, انجوائے کرو, کوئی بات نہیں. ایک بات بتاؤں, موزے بھی پہنو, مہنگے جوتے اگر اللہ نے دیا ہے نظر آنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مقتدی تھا, روزانہ پھٹے پرانے پہن کے آتا تھا. امام اعظم خود بھی اتنے مالدار تھے. پھر میں کہتا ہوں, رسول اعظم سے لے کے امام اعظم تک, امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک, اور غوث اعظم سے لے کر امام احمد رضا تک ہمارے یہاں کوئی غریب مفلس ہوا ہی نہیں. ہمارے یہاں کوئی چندے کا بندہ نہیں ہے. یہ چندے کے دھندے تو 1857 کے بعد کے مولویوں نے شروع کیے, جن کے دیکھا دیکھی ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر وہ لے کر چلے گا, ورنہ ہمارے یہاں چندے کا دھندا ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابیں خود چھپوائی ہے, لکھا بھی خود ہی ہے, چھپوایا بھی. یہ جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. پورا خاندان جو تھا نا وہ آیا تھا افغان سے, اور جو وہ کابلی پٹھان تھے یہ لوگ, اور بڑے مالدار تھے یہ لوگ. اور وہ جو سعادت یار خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے اجداد میں سے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے بھائیوں کہ جو بادشاہوں کے یہاں شش ہزاری عہدے پر فائز تھے. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے یہاں کوئی غریب نہیں ہے. پھر میں یہ کہنے کہتا غریبوں سے میں تمہیں ابھارنا چاہتا ہوں کہ غربت سے نکلو, غربت سے نکلو, مالدار بنو کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے. نوجوانوں ہمیں محنت کرنا ہے, ملک ہندوستانی میں نہیں پوری دنیا میں سر اٹھا کے جینا ہے تو ہمیں 3 چیزوں پہ محنت کرنا ہوگا. میں پورے ہندوستان میں اس کو دہرا رہا ہوں. دیندار بنو, مالدار بنو, تعلیم پہ محنت کرو, 3 نکاتی پروگرام بناؤ. دنیا نہیں تمہارے قدموں میں 11 سال میں جھک جائے تو پھر آپ جو چاہیں ہمیں سزا دے, لیکن محنت کر کے دیکھو, محنت کیجئے. کوئی غریب نہیں ہو, کوئی مفلس نہیں ہو, پلان بنائیے. مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے لیے کیا بیان کیا, میں تو پورا بیان نہیں سن سکا. زکوٰۃ سسٹم سے نکالو ایسا, ہر سال میں نے ایک کو اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ آئندہ سال میرا وہ محلے کا یا میرا وہ رشتہ دار زکوٰۃ نکالنے کے قابل بن جائے. اس مشن کے ساتھ اگر آپ نے زکوٰۃ نکالا نا تو پھر دیکھنا کہاں سے کہاں بات پہنچی. تو میں عرض کر رہا تھا, امام اعظم ابو حنیفہ بڑے مالدار تھے, 2-2 لاکھ روپے کی ایک چادر اوڑھتے تھے امام اعظم اپنے دور میں. جب پھل خریدنے جاتے تھے تو جتنے علماء بغداد کی اور کوفہ کے ہوتے تھے ان کے گھر پہلے پھل پہنچاتے تھے, اپنے گھر میں بعد میں لاتے تھے. اپنی آمدنی کا تقریباً 40% حصہ سیدوں کے لیے امام اعظم نے وقف کر رکھا تھا. اور یہ امام اعظم ہے بھائیو, امام اعظم یہ ہے. امام اعظم کو قاضی بننے نہ بننے پر سزا نہیں ملی, امام اعظم کو تو زید اور جعفر صادق کی محبت کی وجہ سے قتل کیا گیا. وہ قتیل عشق اہل بیت ہے جسے امام اعظم کہتے ہیں, ورنہ قاضی نہ بننے پر بھی کوئی بادشاہ کسی کو قتل کرتا ہے, کوئی تاریخ دیکھیے. بہرحال تو آپ نے اپنے